الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ان آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ جب عمران کی ایک عورت نے کہا اے میرے رب جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے یقیناً وہ میں نے تیری نظر کر دیا دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کرتے ہوئے بس تو مجھ سے قبول کر لے یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے بس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں بس غور کر تیری کیا رائے ہے اس نے کہا اے میرے باپ وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور نیکی کی تعلیم دیں اور بدیوں سے روکیں اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ تمام کے تمام اکٹھے نکل کھڑے ہوں بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے ہر فرقے میں سے ایک گروہ نکل کھڑا ہو تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کریں
اور وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب وہ ان کی طرف واپس لوٹیں تا شاید وہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ یہ آیات سورہ آل عمران، سورہ توبہ اور سورۃ الصافات کی آیات ہیں۔ ان میں ماں کی خواہش، ماں باپ کی بچوں کی صحیح تربیت، بچوں کے احساس قربانی کو اجاگر کرنا اور اس کے لیے تیار کرنا، وقف زندگی کی اہمیت اور کام، اور پھر یہ کہ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے ان آیات میں۔ پہلی آیت جو سورہ آل عمران کی ہے، 36ویں آیت ہے، اس میں ایک ماں کا بچے کو دین کی خاطر وقف کرنے کی خواہش کا اظہار ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ پھر سورہ صافات کی آیت ہے 103، جو اس کے بعد میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں باپ کی خدا تعالیٰ کی خاطر قربانی کے لیے تیار کرنے کی، بیٹے کی تربیت اور بیٹے کا خدا تعالیٰ کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہونے کا ذکر ہے۔ باپ کی تربیت نے بیٹے کو خدا تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جوڑ دیا اور کہا بیٹے نے کہ اے باپ، تو ہر قسم کی قربانی کرنے میں مجھے ہمیشہ تیار پائے گا، اور نہ صرف تیار پائے گا بلکہ صبر و استقامت کے اعلیٰ نمونے قائم کرنے والا پائے گا۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت 105 میں نے تلاوت کی، جس میں نیکیوں کے پھیلانے اور پھیلاتے چلے جانے والے اور بدیوں کو روکنے والے گروہ کا ذکر ہے، کیونکہ یہی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن کر کامیاب کرتی ہیں ایک انسان کو۔ پھر سورہ توبہ کی آیت ہے جو میں نے تلاوت کی آخر میں، 122ویں آیت، اس میں فرمایا کہ نیکی بدی کی پہچان کے لیے دین کا فہم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور دین کا فہم کیا ہے؟ یہ شریعت اسلامی ہے، یہ قرآن کریم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی پسند حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ بیان فرمایا کہ تاکہ تم دنیا کو ہلاکت سے بچانے والے بن سکو۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کا حق ادا کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے جماعت احمدیہ کا قیام فرمایا۔ یہی وہ جماعت ہے جس میں ماؤں کی بچے کی پیدائش سے پہلے دعائیں بھی ہمیں صرف اس جذبے کے ساتھ نظر آتی ہیں، اس جذبے کو لیے ہوئے نظر آتی ہیں کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، آزاد کرتے ہوئے، یعنی دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کرتے ہوئے، بس تو اسے قبول فرما۔ آج آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، سوائے جماعت احمدیہ کی ماؤں کے کوئی اس جذبے سے بچے کی پیدائش سے پہلے اپنے بچوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کرنے کی دعا نہیں کرتی۔ کوئی ماں آج احمدی ماں کے علاوہ ہمیں نہیں ملے گی
جو یہ جذبہ رکھتی ہو یہ چاہے وہ یہ مائیں جو ہیں صرف اور صرف احمدی ماؤں میں نظر آئیں گی، جو چاہے پاکستان کی رہنے والی ہو یا ہندوستان کی ہے یا ایشیائی کسی ملک کی رہنے والی ہے یا افریقہ کی ہے، یورپ کی رہنے والی ہے یا امریکہ کی ہے، آسٹریلیا کی رہنے والی ہے یا جزائر کی ہے، جو اس ایک اہم مقصد کے لیے خلیفہ وقت کو اپنے بچوں کو پیش کر کے پھر خدا تعالیٰ سے دعا نہ کر رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وقت قبول فرما لے، یہ دعا کرنے والی تمام دنیا میں صرف اور صرف احمدی عورت نظر آتی ہیں۔ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ خلیفہ وقت کہیں ہماری درخواست کا انکار نہ کر دے، اور یہ صورت کہیں اور پیدا ہو بھی نہیں سکتی، یہ جذبہ یہ کہیں اور پیدا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ خلافت کے سائے تلے رہنے والی یہی ایک جماعت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے سے قائم فرمایا ہے، اور پھر اس پر بس نہیں۔ جماعت احمدیہ میں ہی وہ باپ بھی ہیں جو اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کرتے ہیں کہ بچہ جوانی میں قدم رکھ کر ہر قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے، اور خلیفہ وقت کو لکھتا ہے کہ پہلا عہد میرے ماں باپ کا تھا، دوسرا عہد اب میرا ہے، آپ جہاں چاہیں مجھے قربانی کے لیے بھیج دیں، آپ مجھے ہمیشہ صبر کرنے والوں اور استقامت دکھانے والوں میں اور پائیں گے، اور اپنے ماں باپ کے عہد سے پیچھے نہ ہٹنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وہ بچے ہیں جو امت محمدیہ کے باوفا فرد کہلانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ ماں باپ کی تربیت اور بچے کی نیک فطرت نے انہیں حقوق اللہ کی ادائیگی کے بھی رموز سکھائے ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بھی معیار سکھائے ہیں، جنہیں دین کا فہم حاصل کرنے کا بھی شوق پیدا ہوا ہے اور اسے اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی طرف توجہ بھی پیدا ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ تبلیغ اسلام اور خدمت انسانیت کے لیے ایک جوش اور جذبہ بھی پیدا ہوا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندہ قومیں اور ترقی کرنے والی جماعتیں ان احساسات، ان خیالات، ان جذبوں اور ان عہدوں کی پابندیوں کو، عہد پورا کرنے کی پابندیوں کو کبھی مرنے نہیں دیتی۔ ان جذبوں کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہمیشہ ان باتوں کی جگالی کرتی رہتی ہیں۔ اگر کہیں سستیاں پیدا ہو رہی ہوں تو ان کو دور کرنے کے لیے لائحہ عمل بھی ترتیب دیتی ہیں، اور خلافت کے منصب کا تو کام ہی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم ذکر پر عمل کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً یاد دہانی کرواتا رہے، تاکہ جماعت کی ترقی کی رفتار میں کبھی کمی نہ آئے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو
دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک کے بعد دوسرا گروہ تیار ہوتا چلا جائے۔ جس طرح مسلسل چلنے والی نہریں زمین کی ہریالی کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح ایک کے بعد دوسرا دین کی خدمت کرنے والوں کا گروہ روحانی ہریالی کا باعث بنتا ہے۔ جن علاقوں میں کھیتوں میں ٹیوب ویلوں یا نہروں کے ذریعے سے کاشت کی جاتی ہے، وہاں کے ذمہ دار جانتے ہیں کہ اگر ایک کھیت کو پانی مکمل لگنے سے پہلے پانی کا بہاؤ ٹوٹ جائے، بند ہو جائے پیچھے سے، تو پھر نئے سرے سے پورے کھیت کو پانی لگانا پڑتا ہے، اور پھر وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور پانی بھی۔ اسی طرح اگر اصلاح اور اشاعت کے کام کے لیے مسلسل کوشش نہ ہو یا کوشش کرنے والے مہیا نہ ہوں، تو پھر ٹوٹ کر جو پانی پہنچتا ہے، جو پیغام پہنچتا ہے، جو کوشش ہوتی ہے، وہ سیرابی میں دیر کر دیتی ہے۔ تربیتی اور تبلیغی کاموں میں روکیں پیدا ہوتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر قوم میں سے ایسے گروہ ہر وقت تیار رہنے چاہیے جو خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے بہاؤ کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں۔ بس اس لیے میں آج پھر اس بات کی یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے وقف نو کی جو اسکیم شروع فرمائی تھی، تو اس امید پر اور اس دعا کے ساتھ کہ دین کی خدمت کرنے والوں کا گروہ ہر وقت مہیا ہوتا رہے گا۔ یہ پانی کا بہاؤ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ جماعت کے لٹریچر کا ترجمہ کرنے والے بھی مہیا ہوتے رہیں گے جماعت کو، تبلیغ اور تربیت کے کام چلانے والے بھی بڑی تعداد میں مہیا ہوتے رہیں گے، اور نظام جماعت کے چلانے کے دوسرے شعبوں کو بھی واقفین کے گروہ مہیا ہوتے رہیں گے۔ بس اس بات کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کو پیش کرنے کے بعد اپنے فرض سے فارغ نہیں ہو جانا چاہیے۔ بے شک بچوں کو واقفین نو میں پیش کرنے کا جذبہ قابل تعریف ہے۔ ہر سال ہزاروں بچوں کو واقفین نو میں پیش کرنے کی درخواستیں آتی ہیں، لیکن ان درخواستوں کے پیش کرنے کے بعد ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ان بچوں کو اس خاص مقصد کے لیے تیار کرنا جو دنیا کو ہلاکت سے بچانے کا مقصد ہے، سب سے پہلے اس کی تیاری کے لیے کوشش ماں باپ کو کرنی ہوگی۔ بچوں کو اپنا وقت دے کر، اپنے نمونے قائم کر کے بچوں کو سب سے پہلے خدا تعالیٰ سے جوڑنا ہوگا۔ بچوں کو نظام جماعت کی اہمیت اور اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہونے کے لیے بچپن سے ہی ایسی تربیت کرنی ہوگی کہ ان کی کوئی دوسری سوچ ہی نہ ہو، اور ہوش کی عمر میں آ کر جب بچے واقفین نو اور جماعتی پروگراموں میں حصہ لیں تو ان کے دماغوں میں یہ راسخ ہو کہ انہوں نے صرف اور صرف دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بچوں کے دماغ میں ڈالیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد دین کی تعلیم حاصل کرنا۔ یہ جو واقفین نو بچے ہیں ان کے دماغوں میں یہ ڈالنے کی ضرورت ہے، اور دین کی تعلیم کے لیے جو جماعتی ادارے ہیں دینی، اس میں جانا ضروری ہے۔ جامعہ احمدیہ میں جانے والوں کی تعداد واقفین نو میں کافی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن جو اعداد و شمار میرے سامنے ہیں ان کے مطابق سوائے پاکستان کے تمام ملکوں میں تعداد بہت تھوڑی ہے۔ پاکستان میں تو اللہ کے فضل سے اس وقت
1033 واقفین نو جامعہ احمدیہ میں پڑھ رہے ہیں، اور انڈیا میں جو تعداد سامنے آئی ہے وہ 93 ہے۔ یہ مجھے خیال ہے شاید اس میں غلطی لگی ہو شعبہ وقف نو کو، اس سے تو زیادہ ہونی چاہیے۔ بہرحال اگر اس میں غلطی ہے تو انڈیا کا جو شعبہ ہے وہ اطلاع دے کہ ان کے اس وقت جامعہ احمدیہ میں واقفین نو میں سے کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں۔ جرمنی میں 70 ہیں، یہ رپورٹ ہے پچھلے جون تک، اب وہاں 80 سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس میں مختلف یورپ کے ممالک کے بچے بھی شامل ہیں، صرف جرمنی کے نہیں۔ کینیڈا کے جامعہ احمدیہ میں 55 ہیں، اب کچھ تھوڑی سی تعداد شاید بڑھ گئی ہو اس میں امریکہ کے بھی شامل ہیں۔ یو کے جامعہ میں گزشتہ رپورٹ کے مطابق 120 تھے، شاید اس میں کچھ تعداد بڑھ گئی ہو 10-15 کی۔ یہاں بھی یورپ کے دوسرے ممالک سے بچے آتے ہیں۔ گھانا میں 12 ہے، یہ شاید 12 ان کی تعداد ہے جو نیا جامعہ وہاں جو شروع ہوا ہے شاید کروانے کے لیے، اس کی تعداد انہوں نے دی ہے۔ اس طرح بنگلہ دیش میں 23 ہے، اور کل یہ تعداد جو اب تک ان کو علم میں دفتر کے شعبے کے علم میں ہے وہ 1400 ہے، جبکہ واقفین نو کی تعداد لڑکوں کی تقریباً 28,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ہمارے سامنے تو تمام دنیا کا میدان ہے، ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جزائر، ہر جگہ ہم نے پہنچنا ہے۔ ہر جگہ، ہر بر اعظم میں نہیں، ہر ملک میں نہیں، ہر شہر میں نہیں، بلکہ ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، دنیا کے ہر فرد تک اسلام کے خوبصورت پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے چند ایک مبلغین کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ بچوں میں بچپن میں وقف نو ہونے کی جو خوشی ہوتی ہے ان کو، اس کا اظہار تو بہت ہو رہا ہوتا ہے بچپن میں، لیکن اس یورپی معاشرے میں ماں باپ کی صحیح توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، دنیاوی تعلیم سے متاثر ہو جانے کی وجہ سے، یا اپنے دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے جامعہ کے بجائے دوسرے مضامین پڑھنے کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ بعض بچپن میں تو کہتے ہیں جامعہ میں جانا ہے، لیکن جب GCSE پاس کرتے ہیں، سیکنڈری اسکول پاس کرتے ہیں، پھر تو ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ بعض بچے بے شک ایسے ہوتے ہیں جو خاص ذہن رکھتے ہیں، ان کے رجحانات کا بچپن سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ غیر معمولی دلچسپی ان کو بعض مضامین میں ہوتی ہے، مثلاً سائنس کے بعض مضامین ہیں، اور اس میں دماغ بھی ان کا خوب چلتا ہے۔ ان کو یقیناً اس مضمون کو لینے میں، وہ مضامین پڑھنے کی طرف انکریج کرنا چاہیے، لیکن اکثریت صرف بھیڑ چال کی وجہ سے سیکنڈری اسکول کرنے کے بعد اپنے مضامین کا انتخاب کرتے ہیں۔ اکثر بچے جب مجھے ملتے ہیں، جب ان سے پوچھتا ہوں تو 10ویں میں یہاں یہ 10 کہلاتا ہے، امریکہ، کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں، آسٹریلیا وغیرہ میں گریڈ کہلاتا ہے، 10ویں اور GCSE تک ان کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، ذہن بنا نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سے مضامین لینے ہیں۔ بس اگر ماں باپ کی تربیت شروع میں ایسی ہو کہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جو کچھ ہے میں وقف نو ہوں، اور جو کچھ میرا ہے وہ جماعت کا ہے، تو پھر صحیح وقت کی روح کے ساتھ یہ بچے کام کر سکیں گے، اور ان میں مضامین کے چناؤ کے لیے بھی مرکز سے، جماعت سے رہنمائی لینے کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت صرف جماعت احمدیہ میں ایسے ماں باپ ہیں جو ایک جذبے سے اپنے بچے وقف کرتے ہیں، اور پھر ان کی تربیت بھی ایک جذبے اور درد سے کرتے ہیں کہ بچے جماعت کی خدمت کرنے والے
اور وقف کی روح کو قائم کرنے والے ہوں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکثریت جو اپنے بچوں کو وقف نو میں بھیجتی ہے پھر ان کی تربیت بھی کی طرف بھی اس طرح خاص توجہ دیتی ہے۔ بس ماں باپ کو، ان ماں باپ کو جو اپنے بچوں کو وقف نو میں بھیجتے ہیں، یہ جائزے لینے ہوں گے کہ وہ اس تحفے کو جماعت کو دینے میں اپنا حق کس حد تک ادا کر رہے ہیں، کس حد تک اس تحفے کو سجانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس حد تک خوبصورت بنا کر جماعت کو پیش کرنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں، وہ اپنے فرائض کس حد تک پورے کر رہے ہیں۔ ان ملکوں میں رہتے ہوئے جہاں ہر طرح کی آزادی ہے، خاص طور پر بہت توجہ اور نگرانی کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایشیا اور افریقہ کے غریب ملکوں میں بھی بچے کو وقف کر کے بے پرواہ نہ ہو جائیں، بلکہ ماں اور باپ دونوں کا فرض ہے کہ خاص کوشش کریں۔ واقفین نو بچوں کو بھی میں کہتا ہوں جو 12-13 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اپنی اہمیت پر غور کریں۔ صرف اتنے کا اس بات کو خوش نہ ہو جائیں کہ آپ وقف نو ہیں۔ اہمیت کا پتہ تب لگے گا جب اپنے مقصد کا پتہ لگے گا، کیا آپ نے حاصل کرنا ہے، اس کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ اور 15 سال کی عمر والے لڑکوں اور لڑکیوں کو تو اپنی اہمیت اور اپنی ذمہ داریوں کا بہت زیادہ احساس ہو جانا چاہیے۔ ان آیات میں صرف ماں باپ یا نظام جماعت کی خواہش یا ایک گروہ چند لوگوں کی خواہش اور ذمہ داری کا بیان نہیں ہوا، بلکہ بچوں کو بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ پہلی بات جو ہر وقف نو بچے میں پیدا ہونی چاہیے وہ یہ، اس توجہ کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں جو آیات میں آئی ہے، کہ اس کی ماں نے اس کی پیدائش سے پہلے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اسے پیش کرنے کی خواہش دل میں پیدا کی، پھر اس خواہش کے پورا ہونے کی دعا بھی کی بڑی عاجزی سے۔ بس بچے کو اپنے ماں باپ کو، کیونکہ اس خواہش اور دعا میں بعد میں باپ بھی شامل ہو جاتا ہے، ان کی خواہش اور دعا کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر ہونے کا حقدار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اپنے دل و دماغ کو، اپنے قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنانے کی طرف توجہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ اپنے ماں باپ کے لیے ان کا آپ پر یہ بڑا احسان ہے، اور یہ احسان کرنے کی وجہ سے یہ دعا ہو ان کے لیے وہاں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، وہاں آپ کی تربیت کے لیے ان کی طرف سے اٹھنے والے ہر قدم کی آپ کے دل میں اہمیت ہو، اور یہ احساس ہو کہ میرے ماں باپ اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، میں نے بھی اس کا حصہ بننا ہے، ان کی تربیت کو خوش دلی سے قبول کرنا ہے، اور اپنے ماں باپ کے عہد پر کبھی آنچ نہیں آنے دینی۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے عہد کا سب سے زیادہ حق ایک واقف نو کو احساس ہونا چاہیے، اور واقف نو کو کہ یہ عہد سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر میں نے پورا کرنا ہے۔ تیسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہر قربانی کے لیے صبر اور استقامت دکھانے کا عہد کرنا، جیسے بھی کڑے حالات ہوں، سخت حالات ہوں، میں نے اپنے وقف کے عہد کو ہر صورت میں نبھانا ہے۔ کوئی دنیاوی لالچ میرے عہد وقف میں لغزش پیدا کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کا جماعت پر بہت فضل اور احسان ہے،
خلافت ثانیہ کے دور میں تو بعض موقعوں پر بعض سالوں میں قادیان میں ایسے حالات بھی آئے، اتنی مالی تنگی تھی کہ جماعتی کارکنان کو کئی مہینے ان کا جو بنیادی گزارا الاؤنس مقرر تھا وہ بھی پورا نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس طرح شروع میں ہجرت کے بعد ربا میں بھی ایسے حالات رہے ہیں، لیکن ان سب حالات کے باوجود کبھی واقفین زندگی نے، اس زمانے کے واقفین نے شکوہ زبان پر لاتے ہوئے اپنے کام کا حرج نہیں ہونے دیا، بلکہ یہ دور کی باتیں ہیں 70 اور 80 کی دہائی میں افریقہ کے بعض ممالک میں بھی ایسے حالات رہے جو مشکل سے جہاں گزارا ہوتا تھا، جو الاؤنس جماعت کی طرف سے ملتا تھا وہ 15-20 دن میں زیادہ ختم ہو جاتا تھا۔ مقامی واقفین تو شاید ایک وقت دن میں کھانا کھا سکتے ہوں جتنا الاؤنس میں ملتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے عہد وقف کو ہمیشہ نبھایا اور تبلیغ کے کام میں کبھی حرج نہیں آنے دیا۔ چوتھی بات یہ کہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے کے احساس کو ابھارنا اور اس کے لیے کوشش کرنا جو نیکیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں سے روکنے والے، اپنے اخلاق کے اعلیٰ نمونے قائم کرنا۔ جب ایسے اخلاق کے اعلیٰ نمونے قائم ہوں گے، نیکیاں اپنے سے سرزد ہو رہی ہوں گی، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوں گے، تو ایسے نمونے کی طرف لوگوں کی توجہ خود بخود پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی نظر پڑے گی آپ پر تو پھر مزید اس کا موقع بھی ملے گا۔ بس یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے اور کوشش بھی ساتھ۔ پانچویں بات یہ ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کی پہچان کے لیے قرآن اور حدیث کا فہم و ادراک حاصل کرنا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اور ارشادات کو پڑھنا، اپنے دینی علم کو بڑھانے کے لیے ہر وقت کوشش کرنا۔ بے شک ایک بچہ جو جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہاں اسے دینی علم کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن وہاں سے پاس کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب میرے علم کی انتہا ہو گئی، بلکہ علم کو ہمیشہ بڑھاتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ کا توقع جو ہے، توقع فی الدین، اس وقت فائدہ رساں رہتا ہے، اس وقت تک فائدہ رساں رہتا ہے جب تک اس میں ساتھ ساتھ تازہ علم شامل ہوتا رہے، تازہ پانی اس میں ملتا رہے۔ اسی طرح جو جامعہ میں نہیں پڑھ رہے ان کو بھی مسلسل پڑھنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں واقفین نو، ان کو دینی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا لٹریچر میسر ہے ان کو پڑھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب جو ان کی زبانوں میں ہیں ان کو پڑھنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ چھٹی بات جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس کی طرف ایک واقف نو کو توجہ دینی چاہیے وہ ہے عملی طور پر تبلیغ کے میدان میں کودنا۔ اب بعض واقفات نو کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جامعہ نہیں ہے، یعنی دینی تعلیم کا دینی علم ہم حاصل نہیں کر سکتے، دینی تعلیم ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے طور پر جس طرح میں نے پہلے بتایا پڑھیں تو اپنے حلقے میں جو بھی ان کا دائرہ ہے اس میں تبلیغ کی طرف توجہ پیدا ہوگی، موقع ملے گا اس کے لیے۔ جب تبلیغ کی طرف توجہ پیدا ہوگی اور موقع ملیں گے تو پھر مزید تیاری کی طرف توجہ ہوگی، اور اس طرح دینی علم بڑھانے کی طرف خود بخود توجہ پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ بس تبلیغ کا میدان ہر ایک کے لیے کھلا ہے اور اس میں ہر وقف نو کو کودنے کی ضرورت ہے اور بڑھ چڑھ کر ہر وقف نو کو حصہ لینا چاہیے، اور یہ سوچ کر حصہ لینا چاہیے کہ میں نے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تک دنیا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے نہیں آ جاتی. اور یہ احساس اور جوش ہی ہے جو دینی علم بڑھانے کی طرف بھی متوجہ رکھے گا اور تبلیغ کی طرف بھی توجہ رہے گی. ساتویں بات، ہر وقف زندگی کو خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے وقف نو کو، کہ وہ اس گروہ میں شامل ہے جنہوں نے دنیا کو ہلاکت سے بچانا ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کو موقع بھی مل رہا ہے، لیکن اگر دنیا کو ہلاکت سے بچانے کا سچا جذبہ نہیں ہے، انسانیت کو تباہی سے بچانے کا درد دل میں نہیں ہے، تو ایک تڑپ کے ساتھ جو کوشش ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوگی، اور برکت بھی ہو سکتا ہے اس میں اس طرح نہ پڑے. بس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر درد مند دل کو اپنی کوششوں کے ساتھ دعاؤں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ درد سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں جو ہمیں اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب کریں گے. اس لیے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری دعاؤں کا دائرہ صرف اپنے تک محدود نہ ہو، بلکہ اس کے دھارے ہر طرف بہتے ہوئے دکھائی دیں ہمیں، تاکہ کوئی انسان بھی اس فیض سے محروم نہ رہے جو خدا تعالیٰ نے آج ہمیں عطا فرمایا. ویسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مقاصد کا حصول بغیر دعاؤں، ایسی دعاؤں جو سچے جذبے اور ہمدردی سے پر ہوں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. بس یہ باتیں اور یہ سوچ ہے جو ایک حقیقی وقف نو کو اور وقف زندگی کو کی ہونی چاہیے. اس کے بغیر کامیابی کی امید خوش فہمی ہے. ان باتوں کے بغیر صرف وقف نو اور وقف زندگی کا ٹائٹل ہے جو ایسے واقفین نو نے اپنے ساتھ لگایا ہوا، اس سے زیادہ کچھ نہیں اس کی حیثیت. اور صرف ٹائٹل لینا تو ہمارا مقصد نہیں، نہ ان ماں باپ کا مقصد تھا جنہوں نے اپنے بچوں کو اس قربانی کے لیے پیش کیا. بس جیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں، ماں باپ کے لیے بھی اور واقفین نو کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری نبھائیں. میں دوبارہ اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں دین کے پھیلانے کے لیے دینی علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم سب سے زیادہ ایسے ادارے سے ہی مل سکتا ہے جس کا مقصد ہی دینی علم سکھانا ہو. اور یہ ادارہ جماعت احمدیہ میں جامعہ احمدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جامعات صرف پاکستان یا قادیان میں نہیں ہیں، یہیں تک محدود نہیں، بلکہ یو کے میں بھی ہے، جو میں نے قواعد پیش کیا اسے پتہ لگتا، جرمنی میں بھی ہے، انڈونیشیا میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، اور گھانا میں بھی، جیسا کہ میں نے کہا، شاہد کروانے کے لیے نیا جامعہ کھلا ہے. پہلے وہاں جامعہ تھا لیکن معلمین تیار ہوتے تھے صرف 3 سالہ کورس میں. تو یہ جو جامعہ احمدیہ گھانا میں کھلا ہے، یہ شاید مبلغ تیار کرے گا تمام افریقہ کے جماعت کے لیے فی الحال. اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی جامعہ احمدیہ ہے. تبلیغ کا کام بہت وسیع کام ہے، اور یہ باقاعدہ تربیت یافتہ مبلغین سے ہی زیادہ بہتر طور پر ہو سکتا ہے. اس لیے واقفین نو کو زیادہ سے زیادہ، یا واقفین نو کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو جامعہ احمدیہ میں آنا چاہیے. جبکہ جو اعداد و شمار میں نے بتائے ہیں، اس سے تو ہمیں ہر ملک کے ہر علاقے میں، جیسا کہ میں نے کہا، مستقبل قریب کیا
بلکہ دور میں بھی ہر جگہ مبلغ نہیں بٹھا سکتے، اور جب تک کل وقتی معلمین اور مبلغین نہیں ہوں گے، انقلابی تبدیلی یا انقلابی تبلیغی پروگرام بہت مشکل ہے۔ اس وقت دنیا بھر سے جو شعبے کے پاس رپورٹ آئی ہیں، یہ 2012 تک کی، شاید جولائی تک کی رپورٹ ہے ان کے پاس، اس کے مطابق 15 سال سے اوپر کے واقفین نو اور واقفات نو کی تعداد 25,000 ہے، جس میں سے لڑکے 16,988 ہیں، اور ان میں پاکستان کے واقفین نو 10,687 ہیں۔ پاکستان کے بعد جرمنی میں سب سے زیادہ واقفین نو ہیں، 1,887 لڑکے اور 1,155 لڑکیاں۔ پھر انگلستان ہے، 918 لڑکے اور کل ان کی تعداد 1,758 ہے، باقی 800 کچھ لڑکیاں ہیں۔ لیکن جامعہ احمدیہ میں آنے والوں کی تعداد جرمنی میں بھی اور یو کے میں بھی بہت کم ہے۔ ان دونوں جامعات میں یورپ کے دوسرے ملکوں سے بھی طالب علم آتے ہیں، اس طرح تو یہ تعداد اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امریکہ اور کینیڈا کے جامعات میں تعداد کم ہے۔ جماعتیں مبلغین اور مربیان کا مطالبہ تو کرتی ہیں، تو پھر واقفین نو کو جامعہ میں پڑھنے کے لیے تیار بھی کریں۔ کینیڈا اور امریکہ میں اس وقت 15 سال سے اوپر تقریباً 800 واقفین نو ہیں۔ اگر ان کو تیار کیا جائے تو اگلے 2 سال میں جامعات میں داخل ہونے والوں کی تعداد خاصی بڑھائی جا سکتی ہے۔ صرف مربی مبلغ کے لیے نہیں، بلکہ جامعہ میں پڑھ کے دینی علم حاصل کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے تراجم کے لیے بھی مختلف زبانوں میں تیار کیے جا سکتے ہیں۔ ان کو مختلف زبانوں میں جامعہ میں پڑھانے کے بعد اسپیشلائز بھی کرایا جا سکتا ہے۔ پھر جو جامعہ میں نہیں آ رہے وہ بھی زبانیں سیکھنے کی طرف توجہ کریں، اور زبانیں سیکھنے والے کم از کم، جیسا کہ حضرت مسیح رابع نے بھی فرمایا تھا، اور یہ ضروری بھی ہے کہ 3 زبانیں ان کو آنی چاہیے۔ ایک تو ان کی اپنی زبان ہو، دوسرے اردو ہو، تیسرے عربی ہو۔ عربی تو سیکھنی ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تفسیروں کو سمجھنے کے لیے، اور بہت سارا لٹریچر میسر، اور پھر ترجمہ کرتے ہوئے جب تک عربی نہ آتی ہو صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا قرآن کریم کا بھی۔ اور اردو پڑھنا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب سے ہی اس وقت دین کا صحیح فہم حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی تفسیریں، آپ کی کتب، آپ کی تحریرات ہی ایک سرمایہ ہیں اور ایک خزانہ ہیں جو دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر سکتی ہیں، جو صحیح اسلامی تعلیم دنیا کو بتا سکتی ہیں، جو حقیقی قرآن کریم کی تفسیر دنیا کو بتا سکتی ہیں۔ بس اردو زبان سیکھے بغیر بھی یہ صحیح طرح زبانوں میں مہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت تھا کہ جماعت میں ترجمے کے لیے بہت دقت تھی، اب دقت تو اب بھی ہے، لیکن اب کچھ حد تک مختلف ممالک کے جامعات کے جو لڑکے ہیں ان سے یہ دقت کم ہو رہی ہے، یا اس طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے۔ جامعہ احمدیہ کے مقالوں میں اردو کے ترجمے بھی کروائے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب، حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی بعض کتب، ان کو ترجمے کیے ہیں، اور جو بھی طلباء کے سپروائزر تھے ان کے مطابق اچھے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر نہیں بھی معیار بہت اعلیٰ تو مزید پالش کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک کوشش شروع ہو چکی ہے۔ لیکن یہ تو چند ایک طلباء ہیں جن کو 2-4 کتابیں دے دی جاتی ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ زبانوں کے ماہرین چاہیے۔ اس طرف واقفین نو کو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کسی زبان میں مہارت حاصل کرتا ہے جامعہ کے طلباء کے علاوہ، تو اسے، جیسا کہ میں نے کہا، عربی اور اردو سیکھنے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا جس کے لیے زبان کی طرف توجہ ہے۔
جامعہ احمدیہ پر بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہاں پڑھائی اچھی نہیں ہے، یہاں یا جرمنی میں یا بعض جگہ۔ یہ بالکل بودھ اعتراض ہے۔ ان کے خیال میں ان کا جو اعتراض ہوتا ہے یہ ہے کہ جامعہ سے فارغ ہوتا ہے اس کو عربی بولنی نہیں آتی یا بول چال اتنی اچھی نہیں ہے۔ جہاں تک زبان کی مہارت کا سوال ہے، جامعہ احمدیہ میں کیونکہ مختلف مضامین پڑھائے جاتے ہیں، صرف ایک زبان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ باقی یونیورسٹیوں میں یا دوسرے مدرسوں میں اگر پڑھایا جاتا ہے تو ایک مضمون پڑھا کے اس پہ توجہ دی جاتی ہے۔ تو یہاں تو مختلف مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ ہاں، جب یہ دیکھا جائے کہ کسی کا کسی زبان کی طرف رجحان ہے یا زبانوں کو سیکھنے کی طرف رجحان ہے تو ان کو زبانوں میں پھر اسپیشلائز بھی انشاءاللہ کروایا جائے گا، اور پھر وہ جو شکوہ ہے کہ بولنے کا وہ بھی دور ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال جہاں تک پڑھائی کا سوال ہے، جو علم دیا جا رہا ہے بہت وسیع علم ہے، جامعہ کے طلباء اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تو کیونکہ پرانے جامعات ہو گئے ہیں، وہاں تخصص کروایا بھی جاتا ہے، اسپیشلائز کروایا بھی جاتا ہے۔ تو یہ تو بعض لوگوں کے، خاص طور پہ جرمنی سے مجھے اطلاع ملی تھی، جامعہ میں نہ بھیجنے کے بہانے ہیں بچوں کو۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یو کے اور کینیڈا کے جو فارغ ہوئے ہیں طلباء جامعہ سے، جو تبلیغی میدان میں اب تک تھوڑا تجربہ ہوا ہے، وہ بڑے مؤثر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور یہ علم تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ بڑھتا چلا جائے گا۔ بس جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، بعض طلباء کو جامعہ آنے میں یا داخلہ لینے سے بد دل کرتے ہیں، یہ لوگ صرف اتنا ہے یا ان میں نفاق کا رنگ ہے، اس لیے ان کو بھی استغفار کرنی چاہیے۔ بعض جو شعبہ وقف نو جو ہے، انہوں نے بعض انتظامی باتوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، جو میں دہرا دیتا ہوں، شاید پہلے بعض کا ذکر ہو بھی چکا ہو۔ وقف نو میں ماں باپ بلوغت کو پہنچ کر بچوں کو یا پہلے ہی تربیت اس طرح نہیں کرتے ہوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بچوں نے اپنے آپ کو باقاعدہ جماعت کی خدمت میں پیش کرنا ہے، یہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، ایسی تربیت ہو، یہ پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ تو تعلیم کے ہر مرحلے پر ان کو توجہ دلائیں، اور پھر وقف نو کا جو شعبہ ہے اس سے رہنمائی بھی حاصل کریں۔ اپنی تعلیم کے بارے میں بچوں کو پوچھنا چاہیے کہ اب ہم اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں، کیا کریں۔ اور اگر صرف اپنی مرضی کرنی ہے یا ایسے شعبوں میں جانا ہے جس کی جماعت کو ضرورت نہیں ہے فی الحال، تو پھر وقت سے فراغت لے لیں۔ لڑکیاں واقفات نو جو ہیں، جو پاکستانی اوریجن کی ہیں، پاکستان سے آئی ہوئی، جن کو اردو بولنی آتی ہے، وہ اردو پڑھنی بھی سیکھیں، یہاں جو باہر کے ملکوں میں رہ رہی ہیں۔ اور مقامی زبان جو ہے وہ بھی سیکھیں، جہاں انگلش ہے، جرمن ہے، یا ایسے علاقوں میں ہیں جہاں انگلش سرکاری زبان ہے اور مقامی لوکل زبانیں اور ہیں، وہ بھی سیکھیں، عربی سیکھیں، پھر اپنے آپ کو تراجم کے لیے پیش کریں۔ عورتوں میں، لڑکیوں میں زبانوں کا ملکہ زیادہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہیں۔ پھر ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، یہ بھی لڑکیاں اپنے آپ کو ٹیچر اور ڈاکٹر بن کے پیش کر سکتی ہیں، اسی طرح لڑکے بھی۔ تو اس طرح بھی توجہ ہونی چاہیے اور شعبے کو ہر مرحلے پر پتہ ہونا چاہیے۔ مقامی جماعتی نظام کو لڑکوں اور لڑکیوں کی رہنمائی اور تربیت کے لیے سال میں کم از کم 2 مرتبہ ان کے فورم منعقد کرنے چاہیے، جس میں کام اور تعلیم کی رہنمائی ہو۔ ایک ان کو شعبہ کو شکوہ یہ ہے کہ بعض والدین وقف کرنے کے بعد، حوالہ نمبر ملنے کے بعد، مقامی جماعت اور مرکز دونوں سے تقریباً لا تعلق ہو جاتے ہیں، یا ویسے رابطہ نہیں رکھتے جیسا کہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک سٹیج پہ پہنچ کے جب شعبہ کہتا ہے کہ ہمارا رابطہ نہیں، اس کو نکال دیا جائے، 8-10 سال گزر گئے ہیں، تو اس وقت پھر شکوے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے
وہ حوالہ نمبر ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب رابطے ختم کر لیا اور وقف نو ہو گیا. مسلسل رابطہ دفتر سے اور اپنے نیشنل سیکٹری شعبے سے بھی اور مرکز سے بھی قائم رکھنا ضروری ہے. پھر نصاب ہے وقفات نو کا مقرر، وقف نو کا، وقفین نو اور وقفات نو کا، جو پہلے تو صرف بنیادی تھا، اب 21 سال تک کے لڑکوں لڑکیوں کا یہ نصاب مقرر ہو چکا ہے. اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور بھرپور شمولیت اختیار کرنی چاہیے اس میں اگر امتحان وغیرہ ہوتے ہیں تو. اور اس سے اوپر جو ہیں لڑکے لڑکیاں، ان کو قرآن کریم کی تفسیر، جن کو اردو آتی ہے اردو میں، جن کو انگلش آتی ہے وہ انگلش میں 5 والیوم کومنٹری ہے وہ پڑھیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب جو مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں، جو زبان آتی ہے اس میں پڑھیں. خطبات اور خطابات ہیں وہ باقاعدہ سنیں، اپنا علم بڑھاتے چلے جائیں، تو یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے. اور پھر اس کی رپورٹ بھی بھیجا کریں. سیکٹریان وقف نو جو ہیں یہ بھی بعض جگہ فعال نہیں ہیں، یہ بھی صرف عہدہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی فعال ہونے کی ضرورت ہے. نہیں تو اس سال انتخابات ہو رہے ہیں، جماعتوں سے یہ رپورٹیں آنی چاہیے کہ کون کون سے سیکٹریان وقف نو فعال نہیں ہیں، اور اگر وہ فعال نہیں ہیں تو چاہے ان کے ووٹ زیادہ ہوں ان کو اس دفعہ مقرر نہیں کیا جائے گا. نصاب کا پہلے آیا تھا، تو نصاب اگر جماعت کا بھی ایک نصاب بنا ہوا ہے اور وہاں ایسا انتظام نہیں ہے کہ علیحدہ علیحدہ انتظام ہو سکے، تو جماعتی جو نصاب ہے اسی میں وقف نو بھی شامل ہو سکتے ہیں. پڑھیں، تھوڑا بہت معمولی فرق ہے. آپس میں کوارڈینیشن اگر ہو جائے دونوں کی تو اطفال کی عمر کے اطفال کا نصاب پڑھ سکتے ہیں، خدام کی عمر کے وہ پڑھ سکتے ہیں، لجنہ والی لجنہ کا پڑھ سکتی ہیں، یا آپس میں سمویا جا سکتا ہے نصاب. تو جب جماعتی نظام کے تحت سیکٹری تربیت اور سیکٹری تعلیم اور سیکٹری وقف نو میں جماعتی شعبے کے تحت ہی کام کر رہے ہیں، عمراء اور صدران کا کام ہے کہ ان کو اکٹھا کر کے ایسا معین لاہ عمل بنائیں کہ یہ نصاب بہرحال پڑھا جائے. خاص طور پہ وقف نو کو اس میں ضرور شامل کیا جائے. پھر یہ جو وقف نو کا نصاب ہے اس کو مختلف ممالک اپنی زبانوں میں بھی شائع کروا سکتے ہیں. سویڈن نے اپنی زبان میں شائع کروایا ہے، فرینچ میں شائع کرنے کے لیے فرانس کے موریشس والے کوشش کریں. اور یہ صرف کوشش زبانی نہ ہو بلکہ 2 مہینے کے اندر اندر مجھے اطلاع دیں کہ کون اس کا ترجمہ یہ تو اطلاع فوری طور پر دیں کہ کون ترجمہ کر سکتا ہے اس کا، اور 2 مہینے کے اندر اندر یہ ترجمہ ہو بھی جانا چاہیے. واقفین نو کے مطالعہ میں روزانہ کوئی نہ کوئی دینی کتاب ہونی چاہیے، چاہے 1-2 صفحے پڑھیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب جیسا کہ میں نے کہا اگر وہ پڑھیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے. پھر اس طرح خطبات ہیں، 100% واقفین نو اور واقفات نو کو یہ خطبات سننے چاہیے، کوشش کریں. یہاں UK میں ایک دن میں نے جائزہ لیا تھا کلاس میں، تو میرا خیال 10% تھے جو باقاعدہ سنتے تھے. اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، شعبے کو بھی اور والدین کو بھی اور خود واقفین نو کو بھی. انتظامیہ کو بھی چاہیے ان کے جو پروگرام بناتے ہیں واقفین نو کے وہ انٹریکٹیو پروگرام ہونے چاہیے، اس سے توجہ پیدا ہوتی ہے زیادہ. پھر اسی طرح ہر ملک کی انتظامیہ جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائے جو 3 مہینے کے اندر یہ جائزہ لیں کہ ان ملکوں کی اپنی ضروریات آئندہ 10 سال کی کیا ہیں، کتنے مبلغین کو چاہیے، کتنے زبان کے ترجمے کرنے والے چاہیے، کتنے ڈاکٹرز چاہیے، کتنے ٹیچر چاہیے جہاں جہاں ضرورت ہے، اور اسی طرح مختلف ماہرین اگر چاہیے تو کیا ہیں، مقامی زبانوں کے ماہرین کتنے چاہیے. تو یہ جائزے لے کے یہ 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر اس کی رپورٹ ہونی چاہیے، اور شعبہ وقف نو جو ہے اس کو پراپر فالو اپ کرے. بعض لوگ بزنس میں جانا چاہتے ہیں یا پولیس یا فوج میں جانا چاہتے ہیں یا ایسی شعبوں میں جانا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ جائیں بے شک،
لیکن وہ وقت سے فراغت لے لیں یا اطلاع کیا کریں۔ پھر اسی طرح ہر ملک میں واقفین نو کے لیے کیریئر گائیڈنس کمیٹی بھی ہونی چاہیے جو جائزہ لیتی رہے اور مختلف فیلڈ میں جانے والوں کی رپورٹ مرکز بھجوائے، یا جن کو مختلف فیلڈ میں دلچسپی ہے ان کے بارے میں اطلاع ہو، پھر مرکز فیصلہ کرے گا کہ آیا اس کو کس صورت میں اجازت دینی ہے۔ اور پھر یہ بھی جیسا کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 18 سال کی عمر کو پہنچنے والے واقفین نو اپنے تجدید وقف نو کے عہد کو نہ بھولیں، لکھ کے بھجوایا کریں، بانڈ لکھیں۔ اسی طرح واقفین نو کے لیے ایک رسالہ لڑکوں کے لیے اسماعیل اور لڑکیوں کے لیے ختیجہ لڑکیوں کے لیے مریم شروع کیا گیا ہے۔ یہ جرمن اور فرینچ میں بھی اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ اگر تو ایسے مضامین ہیں جو وہاں کے مقامی واقفین نو واقفات نو لکھیں تو وہ شائع کریں، نہیں تو یہاں سے مواد مہیا ہو سکتا ہے جس کو یہ شائع کر لیا کریں اپنی اپنی زبانوں میں، اردو کے ساتھ مقامی زبان بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام ان والدین میں جنہوں نے اپنے بچے وقف نو کے لیے پیش کیے، اس رنگ میں بچوں کی تربیت اور دعا کرنے کی طرف توجہ پیدا فرمائے جو حقیقت میں ان کو واقفین نو بنانے کا حقدار بنانے والی ہوں۔ اور یہ بچے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ بچوں کو بھی اپنے ماں باپ اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی عطا فرمائے اور وہ حقیقت میں اس گروہ میں شامل ہو جائیں جن کا کام صرف اور صرف دین کی اشاعت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔